پر بڑے سخت ہیں۔ تو آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر سماعت کیا کہ جب وہ اسلام کی لڑی میں پرو گئے تھے، جب وہ پکے سچے مومن مسلمان بن گئے تھے، تو اب حالت ان کی یہ تھی کہ وہ غزوات کے اندر، بالخصوص غزوہ بدر کے اندر، وہ اپنے خون کے رشتوں سے لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، سگے باپ کو۔ تو خون کا رشتہ جو ہے وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن جہاں اسلام اور مومن ہونے کا رشتہ آ جاتا ہے تو وہاں خون کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ ایک رشتہ وہ ہے کہ جو خون کا رشتہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ اسلام کا رشتہ ہے، اور خون کا رشتہ جو ہے وہ کافر ہے، تو پھر اس خون کا رشتے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو عبیدہ جرح نے اپنے سگے باپ جرح کو قتل کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ان میں سے انہوں نے قتل کیا۔ اور جب قیدی بن کر آئے تھے تو اس وقت بھی حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہی عرض کی تھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ قیدی جو بن کر آئے ہیں کافر کفار مکہ، یہ جینے کے حقدار نہیں ہیں، تو ان کو قتل کرنا ہے تو ہر کسی کو ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں، مجھے میرے رشتہ دار حوالے کیے جائیں، ان کے سر میں اڑاؤں گا۔ ابو بکر صدیق کو ان کے رشتہ دار دیے جائیں، وہ ان کے سر اڑائے گا، اور عثمان کو ان کے رشتہ دار دیے جائیں۔ تو اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تو اب وہ نمونہ غزوہ بدر کے اندر بھی اور دیگر غزوات کے اندر بھی ہمارے سامنے آیا، ہمارے لیے نمونہ بنا کہ اسلام کا رشتہ اتنا طاقتور ہے، اسلام کا رشتہ اتنا قوی ہے کہ اس کے سامنے خون کے رشتے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان جو ایک مدح کے طور پر، ایک عظمت کے طور پر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ آپس کی جو محبت ہے بڑی مثالی ہے، اور وہ مثال بھی انہوں نے پہلے دن ہی قائم کر دی تھی جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ تو ادھر سے مدینہ کے اندر جو انصار تھے، انہوں نے مہاجرین کی مثالی خدمت کر کے اور مثالی اخوت قائم کر کے قیامت تک ایک مثال قائم کر دی کہ حضور علیہ السلام کے جو غلام ہوتے ہیں ان کی آپس میں اخوت کیسی ہوتی ہے، وہ آپس میں رحیم کیسے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں محبت کیسی ہوتی ہے۔ تو وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انصار مدینہ نے، انہوں نے ان کو ہر چیز کے اندر اپنا بھائیوال مقرر کر دیا، اپنا حصہ دار مقرر کر دیا، جائیدادیں بھی تقسیم کر دی، اموال بھی تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی مہاجر ایسا کہ جو غیر شادی شدہ تھا اور ادھر سے کسی انصار کی 2 شادیاں تھیں، تو ایثار پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور ایک مومن بھائی کی شادی اس سے کرا دی۔ یہ اوس و خزرج جو مدینہ کے اندر ایک پرانی روایت زمانہ جاہلیت سے آپس میں خون خوار تھے اور آپس میں ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اصحابہ کرام، یہ حضور علیہ السلام کے غلام، انہوں نے جب یہ مثال قائم کی تو اوس و خزرج کو ایسا بھائی بنا دیا کہ وہ جو ایک بات پر، ایک گھاٹ پر کسی جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی اور وہ لڑائی پھر سالوں سال چلتی رہتی تھی،
قتل و غارت تک چلے جاتے تھے، لیکن جب وہ اسلام کی لڑی میں پرو گئے، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بن گئے، جب انہیں یہ مقام مل گیا والذین معہ کہ وہ حضور کے ساتھی بن گئے، تو اب رب کائنات نے ان کو دلوں کو اتنا نرم کر دیا کہ اب وہ جو خون خوار تھے آپس میں جو جنگیں رہتی تھیں، آپس کے اندر جو مجادلہ رہتا تھا، آپس کے اندر جو لڑائیاں رہتی تھیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بن گئے۔ اور رب کائنات نے اس کی مثال یوں دی کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے کریم ہیں، آپس کی محبتیں بڑی ہیں، آپس کے اندر ان کا پیار بڑا ہے۔ تو یہ مثال صحابہ کرام نے قائم کی کہ آپس کی محبت کو اس طرح قائم کر دیا۔ اور اشداء علی الکفار کی مثال بھی بن گئے کہ کافر اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ تھے، اگرچہ ان کا باپ کیوں نہیں تھا، اگرچہ ان کے ماموں کیوں نہیں تھے، اگرچہ ان کے خونی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں تھے، تو انہوں نے یہ مثال بھی قیامت تک قائم کر دی کہ اگر اسلام کا رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر میدان کارزار کے اندر آ کر صرف یہی نہیں کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا، بلکہ اپنی تلواروں سے ان کے سروں کو جدا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس جماعت صحابہ کرام، ان کی دو صفتیں یوں بیان فرمائیں۔ تیسری صفت ارشاد فرمائی تراہم رکعا سجدا، کہ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اصحاب کرام وہ ہماری طرح نہیں تھے، ان کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا، ان کا اسلام ہماری طرح نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو، ایمان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کیا تھا، حضور سے لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں بیٹھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر، حضور خود اسلام لانے والے کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تھا۔ وہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر نماز کی اہمیت کو سن چکے تھے، نماز کی اہمیت کو جان چکے تھے۔ تو پھر ان کا جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت ان کے قدم کھچے کھچے مسجد کی طرف آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے اصحاب کی ایک صفت بیان کی تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجود کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پسندیدہ عبادت نماز سے اپنا جی نہیں چراتے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ان کا جی مسجد کی طرف لبکتا ہے، اور وہ مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی رکوع کرتے ہیں اور کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، جب وہ رکوع سجدہ کرتے ہیں تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نمایاں ہو گئے ہیں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرتے کرتے اس کی پیشانی پر ایک اثر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے، میرے نبی، میرے حبیب، میرے رسول کہ اصحاب کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نمایاں ہو گئے ہیں۔ سجدوں کے اثر، باری تعالیٰ یہ تیری بارگاہ میں کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی سجدہ گاہ پر، ان کے پیشانیوں پر یہ سجدوں کے اثر نمایاں ہو گئے ہیں، تو یہ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی اپنی ذاتی خواہش نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ کسی لالچ کی بنا پر یہ سجدہ کر رہے ہوں، بلکہ دنیاوی غرض و غایت نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے لیے، ان کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہے۔ یہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کے رکوع و سجود دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، کسی کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں ہوتے، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتے، صرف خوف ہے تو خدا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے سوا ہر چیز
ہر چیز کا خوف ان کے دلوں سے اٹھ گیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سربا سجود ہوتے ہیں تو ان کے دل و دماغ کے اندر صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا؟ فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ یہ چند چیزیں گنوائی قرآن نے حضور کے اصحاب کی، کیا کیا؟ دوبارہ دہراتا ہوں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، دوسرا آپس میں بڑے شیر و شکر، دو چیزیں، اور تراہم رکعا سجدا، کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں، سجدہ رکوع یعنی عبادت کے اندر۔ تیسری ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری سے بے نیاز ہے۔ وہ فرمایا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی خاطر یہ کرتے ہیں۔ اور نشانی یہ بتائی کہ وہ ریاضت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر جو ہے وہ سجدوں کے اثر نمایاں ہو گئے ہیں۔ اب قرآن مجید کو آگے پڑھیے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثالیں، یہ جو چیزیں میں نے گنوائی محمد الرسول اللہ سے لے کر یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہاں تک فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ میرے نبی کے ان اصحاب کی مثالیں تورات میں دی گئی ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں ذکر ہو رہا ہے حضور کے غلاموں کا، حضور کے اصحاب کا، لیکن فرمایا کہ یہ مثالیں جو تمہیں دی ہیں کہ محمد آئے گا، محمد اللہ کا رسول ہوگا، اور محمد کے ساتھی ہوں گے، محمد کے اصحاب ہوں گے، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ دشمنوں پر، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، آپس میں بڑے رحیم ہوں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، ریاکاری ان کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ ساری صفتیں، یہ مثالیں کہاں دی گئی ہیں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تورات کے اندر ان کی مثالیں دی گئی ہیں، تورات کے اندر۔ قربان نہ جائے صحابہ کرام کی شان پر، جو حضور علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی اپنی اماں آمنہ کے بطن میں بھی تشریف نہیں لائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کلیم اللہ پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر محمد رسول اللہ کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں، اور حضور کے غلاموں کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ حضور کی صفتیں، حضور کے غلاموں کی صفتیں، محمد آئیں گے تو ایسے، ان کے اصحاب ایسے ہوں گے۔ وہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے کہا نا تھا کہ حضور کی رسالت کے، حضور علیہ السلام کی رسالت کے، یہ رسالت ایک دعویٰ ہے، حضور نے فرمایا میں رسول ہوں، تو دلیل کیا ہے؟ محمد کے اصحاب، محمد کے اصحاب، کہ اگر یہودیوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت مدینہ کے اندر، دنیا کے اندر رہنے والے یہودیوں، اگر محمد کی تعریفیں تم نے تورات کے اندر پڑھی ہے تو وہ بھی اس میرے حبیب کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ اور میں نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف تورات کے اندر نہیں کی، بلکہ ان کے غلاموں کا تذکرہ بھی کیا ہے، تو اپنی کتاب تورات کے اندر ان کے اصحاب کی علامتیں بھی دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ اپنی کتاب کے اندر تورات کھولو، تورات کے اندر دیکھو کہ محمد کے اصحاب کیسے ہوں گے۔ اور اگر محمد کے اصحاب کی تعریف جو رب کائنات نے تورات میں کی ہے وہ آج محمد کے اصحاب میں ملتی ہے، تو یہ دلیل ہے محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی۔ تو لہٰذا ان کے اصحاب کی ان علامات کو دیکھ کر اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ اس طرح سے فرمایا کہ محمد ہوں گے، اور ان کی نبوت، ان کی رسالت کے گواہان اور ان کی دلیل جو ہوگی نا، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے، حضور کے صحابی ہوں گے، حضور کے صحابہ۔
اچھا یہ کوئی میں یہ نہیں ہے کہ آپ احباب کو میں جو ہے نا شاید آپ سمجھے کہ ہم نے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ قرآن رکھا ہے، گھر میں بھی رکھا ہے قرآن، آپ جا کر کسی کا ترجمہ اٹھا لیں، اب ترجمہ پڑھ لیں، کسی کی بات نہیں کر رہا کہ فلاں کا ترجمہ پڑھے تو اس میں یہ معنی ہوگا، یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں نا اس کا، یہ لغوی ترجمہ کر رہا ہوں، لغوی ترجمہ لغت کے حوالے سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال تورات کے اندر ہے۔ آگے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل کے اندر بھی ان کے غلاموں کی مثال آئی ہے۔ اب آگے شروع ہو رہی ہے کہ انجیل میں ان کی مثال کیا ہے۔ سورہ فتح ہے، سورہ فتح، اور یہ آخری آیت ہے، 29 آیتیں ہیں سورت کی، 29 نمبر آیت کریمہ ہے، محمد الرسول اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو لغوی ترجمہ بتا رہا ہوں، اور پھر تشریح آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تورات کے اندر یہ تذکرہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر شدید ہے، آپس میں بڑے رحیم ہیں، اور وہ کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے یہ رکوع سجدے کی علامات ان کے پیشانی سے نمایاں ہوتی ہے، وہ عبادت اور ریاضت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ان کی تورات کے اندر بھی ہے، تورات میں دی گئی ہے۔ آگے فرمایا، وہی آیت چل رہی ہے، آیت ایک ہی ہے، ایک اسی آیت کے اندر فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں بھی اس کی مثال آئی ہے۔ باری تعالیٰ انجیل میں کیا مثال دی ہے تمہیں؟ فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، انجیل میں اس کی مثال یہ آئی ہے جیسے کھیتی، كَزَرْعٍ جیسے کھیتی، أَخْرَجَ شَطْأَهُ جب وہ ایک سوئی نکالتی ہے۔ ترجمہ پہلے لغوی کر دوں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ أَخْرَجَ شَطْأَهُ جب ایک کھیتی سوئی نکالتی ہے، فَآذَرَهُ پھر وہ سوئی موٹی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، فَأَغْلَظَ پھر مزید طاقتور ہوتی ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ یہاں تک کہ وہ کھیت سے نکلنے والا وہ سوئی وہ ایک پودا بنتا ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ اور وہ اپنی جڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جڑ پر۔ تو کسان احباب تو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا کہ کھیتی کس طرح ہوتی ہے، گندم کا دانہ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ ایک چٹیل زمین کے اندر جب ایک کسان محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اونچی نیچی جگہ کو درست کرتا ہے، بلیل لگاتا ہے تاکہ پانی جب لگائیں تو پانی کسی جگہ کھڑا نہ ہو جائے، برابر کرنے کے بعد جب اس میں بیج بوتا ہے تو جب بیج بوتا ہے تو اوپر پھر ہل چلا دیتا ہے، تو ہل چلانے کے بعد وہ دانہ جو زمین کے اندر ڈالا تھا وہ نظر نہیں آتا، وہ چٹیل میدان نظر آتا ہے، پہلے دن بھی نظر نہیں آتا، دوسرے دن بھی نظر نہیں آتا، بس چند دن 2-4 دن گزرتے ہیں، جب وہ کسان اس فصل میں جاتا ہے تو غور کرتا ہے کہ جہاں اس نے بیج بویا تھا وہاں ایک سوئی کی طرح، ایک سوئی کی مانند وہ پودا اگ رہا ہے، بالکل سوئی کی طرح، جیسے سوئی کا ہوتی ہے نا، سوئی کی طرح نکل رہا ہے۔ یہ ابتدائی مراحل ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ اس کو تقویت ملتی ہے، دن گزرتے ہیں، فَآذَرَهُ پھر اس پودے کو تقویت ملتی ہے، وہ پھر زیادہ طاقتور ہوتا ہے، فَأَغْلَظَ پھر وہ اس کی نال موٹی ہوتی ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ یہاں تک کہ وہ پودا اپنی جڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے نا، تو ایک ایک پودا اپنی اپنی جڑ پر کھڑا ہو گیا تو پھر وہ فصل ساری کی ساری زمین کو ڈھانپ جاتی ہے۔ اب زمین نظر نہیں آتی، ایک وقت ہوتا ہے بس وہ پودے ہی نظر آتے ہیں، وہ فصل ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب یہ حالت ہوتی ہے نا کہ جب کسان جو ہے وہ فصل کو بو دے، بونے کے بعد پھر وہ فصل تیار ہو جائے، لہلانے لگے، تو فرمایا یعجب الزراع پھر کسان اس سے خوش ہوتا ہے،
بھئی جس نے محنت کی ہے جس نے محنت کی ہے اس کی فصل اگر تیار ہو گئی اور فصل تیار ہوئی ٹہلانے لگی تو کسان کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسان کو خوشی ہوتی ہے، یوجب الذرہ، کسان خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے صحابہ کی، آپ کو مد نظر وہاں رکھنا ہے۔ رب کائنات نے تورات میں وہ مثال دی تھی اور آگے فرمایا تھا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل کے اندر ان کی مثال ایسے دی جا رہی ہے، وہ مثال وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کا کلام وہ فصل کی صورت میں بتایا۔ اب کسان خوش ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کے حاسدین تو ہوتے ہیں نا، کسانوں کے بھی حاسدین ہوتے ہیں۔ تو حاسدین جب ہوتے ہیں نا تو وہ فصل کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ یوجب الذرہ لیغیظ بہم الکفار، لیکن حاسدین، دشمنان، کفار اس فصل کو دیکھ کر جلتے ہیں، اس فصل کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ کافر نہ بھی ہوں تو آج کل کون سی کمی ہے حسد کی؟ آج کل بھی کسی کے پاس کچھ مال دولت زیادہ آ جائے تو حسد نہیں رکتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں آ گیا؟ مسلمان سے حسد کرتا ہے، لیکن حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خشک لکڑیوں کو جس طرح آگ کھا جاتی ہے، حسد کہ میرے اس کے پاس یہ کیوں آیا، میرے پاس کیوں نہیں، یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد سے منع فرمایا، فرمایا حسد نہیں کرو، ہاں رشک کرو۔ رشک کی اجازت ہے، حسد کی اجازت نہیں۔ رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں، چھن جائے اس سے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس نہ رہے، یہ ہے حسد۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو نعمت تو نے اس میرے مسلمان بھائی کو عطا کی ہے نا، یہ مکان کی صورت میں، یہ گاڑی کی صورت میں، یہ لباس کی صورت میں، یہ عزت کی صورت میں، یہ علم کی صورت میں، باری تعالیٰ یہ جو نعمت اسے عطا کی ہے اس کے پاس بھی برقرار رہے، اس کی یہ شان اس کے پاس برقرار رہے، اور ایسی نعمت مجھے بھی عطا کر۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ہم خواہ مخواہ حسد میں کیوں پڑتے ہیں؟ اپنا دل کیوں جلاتے ہیں؟ اپنی نیکیوں کو کیوں جلاتے ہیں؟ ارے حسد منع ہے۔ تو حسد جب کسی کی نعمت کو دیکھا جائے تو حاسدین ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے مثال ایک کھیت کی دی ہے، لیکن اس مقام پر کھیت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا یوجب الذرہ لیغیظ بہم الکفار۔ کسان تو فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن کافر اس کو فصل کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آتے ہیں، غیظ و غضب غصے کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا یہ مثال ان کے دشمنوں کی ہے۔ اب سنیے یہ مثال رب کائنات نے فرمایا مثلہم فی الانجیل، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں اس طرح ہے کزرع اخرج شطہ، جس طرح ایک کھیتی اور اس سے جب سوئی نکلتی ہے، اسی طرح مثال ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ رب کائنات بھی جب مثال دیتا ہے تو مقصود اس سے اس بات کو سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے یا مکھی کی مثال دے۔ وہ مکھی کی کبھی قرآن میں مثال دیتا ہے، وہ کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ مچھر سے بھی کم حقیر چیز کی مثال دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی شرم نہیں فرماتا، اس لیے کہ بات سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ میرے حبیب کی امت کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو رب کائنات یہ مثال دیتا ہے، تو مثال دی، تو اب مثال کو سمجھنے کے بعد آپ سمجھے کہ یہ مثال حضور کے صحاب پر کیسے فٹ آتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ جہالت کا زمانہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل 500 سال سے زائد عرصہ
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکا تھا۔ اس وقت زمانہ جہالت تھا اور انسان موجود تھا لیکن انسانیت نہیں تھی۔ انسان تو تھا لیکن انسان کو انسان کہنا شرمندگی ہوتی تھی۔ انسان کی زندگی باعث شرم بن چکی تھی۔ اس انسان جس کو رب کائنات نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ رب کائنات نے ساری مخلوق میں سب سے احسن انسان کو پیدا کیا تھا، لیکن انسان باعث شرمندگی بن چکا تھا۔ انسان کہ ہاں انسان پیدا ہوتا تھا، کبھی وقت آیا کہ انسان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا تو فرعون نے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب انسان کے اندر جب بیٹی پیدا ہوئی باعث شرمندگی، انہوں نے آقا علیہ السلام سے ماقبل یہ مکہ کی حالت یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب انہیں کسی بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر کے اندر مؤنث پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو سارے لوگ رشتہ دار احباب جمع ہوتے تھے، کہتے تھے ہاں اب تو چاہتا ہے کہ تیرا بھی کوئی داماد بنے۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنی نو مولود بچی کو اسی وقت یا تو گڑھا کھود کر دفن کر دیتا تھا یا اس کو اٹھا کر زمین پر پٹخ کر مار دیتا تھا۔ انسان تو تھا، جہالت بہت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق صرف اس وجہ سے کی تھی کہ یہ میری عبادت کرے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ماں سوا اللہ کو چھوڑ کر وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لکڑیوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، پتھروں کے معبود بنا کر پوجا جاتا تھا۔ ارے یہ خانہ خدا اللہ تبارک و تعالی کا گھر، یہ اندر کا حصہ، اس کے اندر بھی 360 بتوں کو سجایا گیا تھا۔ تو انسان تو تھا لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انسان اپنے مقصد کو بھول گیا تھا، انسان اپنی انسانیت کو بھول گیا تھا۔ وہ زمانہ جہالت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے۔ یہ اسلام ایک کھیتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر یہ انسانیت کی یہ زمین یہ بنجر ہو چکی تھی، یہ کرلاٹھی ہو چکی تھی، اس میں کفر ہو رہا تھا، اس میں شرک ہو رہا تھا، اس میں بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہو رہے تھے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو کسان بنا کر بھیجا۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنجر زمین کو آباد کیا، اس بنجر زمین کو آباد کیا اور اس میں پانی لگایا۔ ارے اس کو صرف پانی سے نہیں کیا، میرے آقا نے اس اسلام کی کھیتی کو لہلہانے کے لیے، اسلام کی کھیتی کو سر بلند کرنے کے لیے میرے آقا نے اپنے جسم کا خون عطا کیا۔ طائف کے میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو خون کا پانی دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ طائف کے لوگوں نے، طائف کے سرداروں نے آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، پتھر مار مار کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ وہ خون جو جسم سے سرکا آپ کے نالین مبارک تک پہنچا۔ آقا علیہ السلام نے اس اسلام کی کھیتی کو خون کا پانی دے کر سینچا۔ آقا علیہ السلام نے کبھی احد کے اندر اپنا خون دیا، کبھی طائف کے اندر اپنا خون دیا، پھر یہ کھیتی کو بویا۔ اس کھیتی کو بویا، جب دانا ڈالا، کون سا دانا تھا؟ ارے تم گندم کو اگانے کے لیے گندم کا دانا زمین میں بوتے ہو۔ میرے آقا نے جب اسلام کی کھیتی کو درست کیا، ہموار کیا، تو ایمان کا دانا اس کھیت کے اندر ڈالا۔ جب ایمان کا دانا کھیت میں ڈالا تو سب سے پہلی سوئی جو نمودار ہوئی وہ مردوں میں سب سے پہلی سوئی ابو بکر صدیق کی شکل میں ظاہر ہوئی، وہ عورتوں میں سب سے پہلی سوئی خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں ظاہر ہوئی، وہ بچوں میں سب سے پہلی سوئی مولا علی کی صورت میں وہ سوئی ظاہر ہوئی، اور غلاموں کے اندر
حضرت زید بن حارثہ کی صورت میں وہ سوئی ظاہر ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ چمن، یہ کھیت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بویا تھا، پھر یہ پودے اگتے گئے، وہ پہلے سوئی کی مانند تھے، وہ پہلے سوئی کی مانند، پھر یہ طاقت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا 1,40,000 صحابہ کرام کی یہ فصل نمودار ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان غلاموں کی فصل دیکھ کر خوش ہوئے، جس طرح رب کائنات نے فرمایا کہ جس طرح یعجب الزرع، جس طرح ایک کسان اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کرام کی، یہ اہل بیت اطہار کی جب یہ فصل تیار ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ خوشی کے موڈ میں آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابی یہ نجوم کی طرح ہے، یہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ارے تم کسی میرے غلام کی، کسی صحابی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو کیا کہہ دیا؟ صحابہ کو ستارہ فرما دیا کہ ہر میرے یہ صحابی جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے۔ بات آئی اہل بیت کی تو فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور کشتی نوح کے اندر جب ایک سیلاب آیا تھا، رب کائنات نے پانی کو حکم دیا تھا، پانی نے اپنا زمین نے اپنا پانی ابالنا شروع کیا تھا، تو پھر وہ چلتا گیا، وہ پانی جو ہے آسمان سے بات کرنے لگا، پہاڑوں کے اوپر چلا گیا، اور وہ اس میں وہی بچا تھا جو کشتی نوح کے اندر سوار تھا۔ تو فرمایا میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، اور میرے اصحاب کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مانند۔ تو دونوں کی مثالیں دی نا حضور نے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کرتے کرتے اگر رات کا وقت ہو جائے، ابھی تو جدید دور ہے، اب تو پتہ ہے، اب تو لوکیشن بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا نا، تو سفر جب کرتے تھے، اور بالخصوص یہ سمندروں کا سفر یہ ستاروں کی مدد سے کیا جاتا تھا۔ سفر سمندر کا اور جانا ہے جسمت مدد ستاروں کی، تو رب کائنات کے پیارے حبیب نے دونوں مثال دی۔ فرمایا ستار، یہ صحابہ میرے ستارے، اہل بیت میری کشتی نوح، یہ مثال دی۔ فرمایا اگر منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو سنو، ستاروں سے مدد بھی لیتے ہو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، کشتی پر بھی سوار ہو کر اس کی مدد لیتے ہو۔ اگر تم بھی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہو تو ایک دامن کے اندر، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسرے ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت کو تھام لو، دامن اہل بیت کو دونوں تھام لو۔ اب رب کائنات نے اس مقام پر مثال جو دی نا، تو میں نے بتا رہا تھا کہ یہ مثال رب کائنات نے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ انجیل کے اندر مثال تھی۔ اب کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فصل تیار کی ہے، حضور کی جو فصل ہے صحابہ کرام کی صورت میں، جس کو رب کائنات فرما رہا ہے کہ یعجب الزرع، کہ وہ جو کسان ہے نا جس نے فصل بوئی ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اور آگے لے جاغید بہم الکفار، کافر بڑے غیظ و غضب میں آ رہے ہیں۔ تو یہ فصل جو مصطفیٰ نے ایمان کا دانہ جو اسلام کی کھیتی کے اندر بویا، اس کے اندر پہلی کونپل ابو بکر صدیق کی شکل میں نکلی، دوسری کونپل مولا علی کی صورت میں نکلی، تیسری خدیجۃ الکبریٰ کی صورت میں نکلی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ کی شکل میں نکلی۔ پھر یہ فصل بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے موڈ میں فرما رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، لیکن کافر جل رہے ہیں، وہ کفار مکہ جل رہے ہیں، وہ مدینہ کے یہودی جل رہے ہیں کہ یہ اسلام کیوں اتنا پھیلتا جا رہا ہے، یہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے۔ یہ پہلے ایک تھا، پھر دو ہوئے، عمر فاروق جب آئے تو 40 ہو گئے تھے، اب یہ بڑھتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ہر طرح سے ہم نے پیچھے دھکیلا، ان کو ہر طرح کی تکلیف دی، تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے
یہ آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ کافر غیظ و غضب کے اندر ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو جن کا لبادہ مسلمان ہونے کا، اوڑھنا بجھونا مسلمان ہونے کا، کوئی پوچھے تو ان سے بڑا ان کا خطیب علامہ فہامہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سارے نام بھی ساتھ مومن کا لگاتے ہیں۔ جب رب کائنات نے اپنی اس کتاب قرآن کے اندر جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مدح قرآن میں بھی کی ہے، تورات میں بھی کی ہے، انجیل میں بھی کی ہے، میرے آقا نے بھی ان کی مدح کی ہے اپنے غلاموں کی، اور رب کائنات نے فرمایا کہ میرا حبیب تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن یہ لیغیظ بہم الکفار، کافر اس کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ جلنا تو کافروں کو چاہیے تھا، لیکن آج مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے والے کیوں جلتے ہیں؟ نام تو مسلمان ہونے کا ہے۔ دعوت دے رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے، دعوت ہے، دعوت حق، کہ جب رب کائنات نے، یہ تو ابھی گزشتہ جمعۃ المبارک سے ایک آیت کو شروع کیا، وہی ایک آیت ہے، اور ابھی آگے باقی ہے، ابھی ایک حصہ باقی ہے، وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس سے غیظ و غضب کے اندر کافر آتے ہیں، تو اس پر کوئی مجھے تعامل نہیں ہے اگر میں یہ بات کروں کہ صحابہ کرام کی مخالفت کرنا، صحابہ کرام کا انکار کرنا، صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرنا، یہ مفسرین کرام نے گمراہ بھی لکھا ہے، اور اس آیت کے تحت لیغیظ بہم الکفار، کچھ مفسرین کرام نے تنقیص صحابہ کو کافر بھی لکھا ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے کو، صحابہ کرام کی عظمت کو گھٹانے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان بلند کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، وہ وقت وہ تھا جس وقت صحابہ کرام کے لیے، ارے یہ علامت تو ان کی تنقیص کی علامت منافقین کی تھی، عبداللہ بن ابی اور ان کی جماعت کی تھی، لیکن آج مسلمان کہلانے والے اس نہج پر کیوں چل پڑے؟ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، قرآن مجید میں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عبداللہ بن ابی کی ایک بات کو قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، وہ رئیس المنافقین تھا نا، اس کی بات کو اس نے کہا تھا، ایک غزوے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، اور بیچ میں ایک پڑاؤ کیا، تو جب پڑاؤ کیا تو وہاں پر عبداللہ بن ابی کا ایک حلیف تھا، ان کا مددگار، منافق تھا، جماعت صحابہ میں تھا، تو اس کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت جہجہ، ان کی آپس میں کشمکش ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو اب جو ہے نا، وہ جو عبداللہ بن ابی کا تھا نا، اس نے انصار کو پکارا، آؤ انصار میری مدد کو، یہ میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ تو جہجہ نے قریش مہاجرین کو پکارا، قریب تھا کہ لڑائی چھڑ جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے تشریف لائے، وہ جو کیمپ بنایا ہوا تھا، میرے آقا نے فرمایا کیا سن رہا ہوں، یہ زمانہ جاہلیت کی پکار کہ اپنے اپنے حلیفوں کو پکار رہے ہو؟ جب تمہارے درمیان اسلام آ گیا ہے، ایمان سے مجزن ہو گئے ہو، تمہارا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، تو یہ زمانہ جہالت کی پکار کیوں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا، اپنے انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے نا، ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اس نے حضور کی بارگاہ میں بھی نازیبا الفاظ بیان کیے جو تفسیروں میں ہے، بیان نہیں کرتا۔ اس نے صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر ان کو تم ٹکڑے نہ ڈالتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا، مال متاع تو چھوڑ کر آئے تھے، اگر ٹکڑے نہ ڈالتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پھر اس خبیث نے ایک مثال دی، اس نے کہا یہ مثال تو اس طرح ہے جس طرح کوئی کتا پالے،
اور پال اس وجہ سے رہو کہ بعد میں مجھے کاٹے. تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے. جب یہ بات حضرت زید بن ارقم نے سنی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے عبداللہ بن ابی کو مخاطب کر کے فرمایا انت واللہ الذلیل القلیل المغبود، اللہ کی عزت کی قسم تو ذلیل ہے، تو قلیل ہے اور تو مغبود ہے. تیری قوم بھی تجھ پر غضب کرتی ہے، تیری قبیلہ. و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعز من اللہ، اس کو تو اللہ کی طرف سے عزت ملی ہے، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے. وممدۃ من المسلمین، اور سارے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اس دوران کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے عرض کی دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اے اللہ کے حبیب آپ مجھے اجازت دیں میں اس خبیث کا سر بدن سے جدا کر دوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، لوگ